رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آج ہم آیا نمبر 6 سے 10 کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پہلے ہم نے آیا نمبر 1 to 5 کی تھی۔ آیا نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کیا ہے جی؟ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ایک کی بات ہے، ان کو آپ وارن کریں یا نہ کریں۔ انذر جب یوز ہوتا ہے نا تو یہ وارن اس طرح سے ہوتا ہے جیسے بچہ اگر آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو آپ اس کو روکتے ہیں کس لیے؟ اس کے فائدے کے لیے نا۔ تو اس طرح وارن کہا گیا ہے کہ آپ ان کو وارن کریں، چاہے آپ ان کو بتائیں نہ بتائیں، انہوں نے اسلام نہیں لانا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدنی سورہ ہے، مکہ میں 10 سال تک آرام سے 10 سال سے زیادہ وہ وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے تھے، اور وہ اچھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے بھی تھے، قرآن بھی سنتے تھے، اور حضرت عمر بھی دیکھیں قرآن سن کے ہی مسلمان ہوئے تھے نا، اور یہ بھی چھپ چھپ کے ابو سفیان، ابو جہل سنتے تھے، لیکن ضد تھی اور تکبر تھا۔ اور جب یہ ضد اور تکبر آ جاتا ہے، اور اس 10 سال سے زیادہ کیا وہ آیتیں ان کو سناتے، قرآن سناتے، اللہ کا پیغام سناتے، اور صادق الامین وہ پہلے ہی تھے، اور اس کے باوجود یہ اس ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان رہتے تھے کہ انہوں نے پیغام دیا کہ اس میں آپ کی کوئی وہ قصور نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ لوگ نہیں ماننے والے، کیونکہ یہ اتنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور تکبر پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جو آیا نمبر 7 میں ہے کہ ختم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا۔ سیل کیوں کر دیا؟ کیونکہ جو لوگ ہدایت بار بار مل رہی ہو اور پھر اس کو دھتکار رہے ہوں اور لے نہ رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسی سیل لگا دیتا ہے کہ جیسے مرضی کرو، تمہاری مرضی ہے، سوچنے سمجھنے کی سہلیت ہی ان کی ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے توفیق ہی چھین لیتا ہے، اور سمعہم، اور سننے کی بھی۔ اب وہ قرآن ان کو سنا رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اور وہ سننا نہیں چاہتے۔ جو چیز آپ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، پھر وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی نا، تو پھر آپ وہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی محفلوں میں بیٹھنے دیتا ہے جہاں آپ جو اسلام کے اگینسٹ ہوتی ہیں اور آپ اسی میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اتنے تکبر اور اتنے ضد پہ ہوتے ہیں اور حق ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور کانوں پہ، اور ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں پردہ آنکھوں پہ ہی ڈال سکتا ہے نا، کہ جب سامنے آپ کے حق ہے، سامنے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پتہ ہے وہ صادق ہے اور امین ہے، پتہ ہے آپ کو سارا کچھ وہ سچ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ مان نہیں رہے، تو آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے غرور کا، تکبر کا، ضد کا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ عظیم جو ہے نا یہ کبیر سے بڑا ہوتا ہے، اور عظیم ہے رحیم کے سیغے پہ، یعنی کہ بار بار اور بہت زیادہ عذاب ہے۔ جو جہنم میں سب سے کم جس کو عذاب ہوگا نا، اس کے سمجھیں پیر کے نیچے، جوتے کے نیچے آگ ہوگی، آگ چل رہی ہوگی، اور اس بندے کا دماغ اس آگ کی وجہ سے کھول رہا ہوگا، اور وہ سوچے گا شاید سب سے زیادہ عذاب مجھے ملا ہوا ہے۔ سوچیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذاب عظیم ہے، تو وہ کتنا زیادہ عذاب ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم جب آپ کو ملے، کوئی چیز بھی آپ کو نہیں سیکھنے کو ملے، تو تکبر میں نہ آئے۔ کوئی بھی حدیث، کوئی چیز آپ سنتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، یا آپ کا وہ عمل اس طرح نہیں ہے سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق، تو پھر اس کو ٹھیک کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو آپ غلطی میں پڑے ہوتے ہیں تو غلطی میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 8 پہ چلتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے تیسری کیٹیگری بتائی ہے۔ دیکھیں پہلی 5 آیتیں تھی متقی لوگوں کی، پھر 2 کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی ہے جو کافر ہیں، بالکل نان بلیور ہیں۔ اب یہ جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا، یا پھر 2 کیٹیگریز کریں، ایک متقین کی اور کافروں کی 2 کیٹیگریز کر لیں۔ ایک جو کہ بالکل نان بلیور ہیں، کھلم کھلا، کیونکہ مکہ میں تو منافقت نہیں تھی، مکہ میں تو صرف یا بلیور تھے یا نان بلیور تھے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں میں گھس گئے تھے، لیکن ان کے کیونکہ کریکٹر ویک تھے، تو جہاں دنیا کا فائدہ نظر آتا تھا وہاں ہٹ جاتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور اس کے سمٹمز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں، جہاں ان کا مفاد ہو وہاں دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمان جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دین پیچھے ہو جائے، جیسے شادیوں میں کہیں بھی ہلا گلا کرنا ہو، کچھ بھی اسلام کے خلاف جو کلچر ہمارا چل رہا ہوتا ہے پاکستان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی، وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ اس وقت دین کا خیال نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب آپ مسلمان ہیں تو پوری طرح دین کے اندر آئیں۔ اور یا پھر اس آیت کو یہود کے علماء کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں اللہ نے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ ایسے لوگ اسلام نہیں لائے اور ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9 میں کیا ہے؟
اور اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ بیسیکلی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہم اللہ کو اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا کیسے؟ اللہ کو تو دھوکہ آپ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دل سے کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، تو جیسے اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اور اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں ہے، کیونکہ ہم نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن خود کے لیے وہ ایک عذاب کٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ وما یشعرون، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ جب یہ آپ کوئی چیز ایسی کرتے ہیں جس میں آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن آپ اوپر سے لوگوں کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں، اور اندر سے آپ کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ تعریف کریں، ہماری یہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا آپ نے اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیا، آپ نے شہرت کے لیے کیا، تو آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں منافق دو طرح کے تھے اس زمانے میں، ایک تو شعوری منافق تھے جو کہ وہ کچھ جاسوس تھے جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے اور ساری ان کی خبریں جا کے یہودیوں کو اور کافروں کو دیتے تھے، تو چلے انہیں تو پتا تھا کہ وہ منافق ہیں، وہ بس ایسے ہی گھسے ہوئے ہیں۔ ایک وہ تھے جو شعور نہیں رکھتے، یعنی انہیں پتا ہے کہ وہ منافق، وہ سمجھتے تھے وہ نہیں ہیں وہ، لیکن یہ تھا کہ جب بھی کوئی لڑنے کا ٹائم آتا تھا، جیسے احد کے مقام پہ عبداللہ بن ابی اپنے کچھ بندے لے کے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ اس نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور یہ تعداد میں کم تھے، تو اس طرح لوگوں کو خراب کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 14 منافقین کا بتا دیا تھا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا، اور وہ ایک سیکرٹ تھا۔ اور سوچیں حضرت عمر جو اتنے نیک صحابی تھے، اور وہ کیا کہتے تھے، کیا میرا نام تو نہیں ہے اس لسٹ میں، حالانکہ ان کو جنت کی بشارت بھی تھی۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا، تو وہ کانشیس ہوتا ہے، اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نہ منافقت میں آ جاؤں، یا میرے اندر سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس میں ذرا سی بھی شامل ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ کو تو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے نا۔ اور اسی طرح آیہ نمبر 10 میں کیا ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو یہ مرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، خدا نے ان کے مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یعنی ان کے دلوں میں ایسا مرض ہے، اور یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی ڈیزیز کسی کو ہو جاتی ہے نا، اور وہ اس کا علاج نہیں کراتا، تو ڈیزیز کا کیا ہوتا ہے، بڑھ جاتی ہے نا، بالکل ایسا ہی ان کے دلوں میں مرض ہے، کیونکہ یہ دل سے سنسیئر نہیں ہے، اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ جیسے آپ کے دل میں کوئی خیال آ رہے ہیں اور آپ کو نماز صحیح نہیں ہے، تو آپ پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ایفرٹس دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی نہیں کر رہے، تو اس لیے ان کے دل میں مرض ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جانے دیتا ہے کہ دنیا میں پڑے ہو تو دنیا میں پڑے رہو۔ اور اس بیماری کا نام کیا ہے؟ حب دنیا۔ حب دنیا یعنی دنیا کی محبت ہے، منافقت کی بیماری ہے دنیا کی محبت۔ اور دنیا کی محبت میں کیا آتا ہے؟ اولاد، مال کی محبت، نام کی محبت، شہرت، عزت کے لوگ میری عزت کریں، سب ہر چیز جو دنیا سے ریلیٹڈ ہے اس کی محبت۔ لیکن اللہ کے سامنے آپ کس طرح پیش ہو رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ان کے لیے کافی عذاب ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو ایمان اس طرح لانا نہیں ہوتا، ایمان اس طرح لانا ہوتا ہے جس طرح منتقی لاتے ہیں، بالکل سنسیریٹی سے ہر وہ کام قرآن و سنت کے مطابق کر کے، تو یہ اس طرح ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے 20 تک جو آیتیں ہیں نا وہ منافقوں کے بارے میں بتائی ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم یہاں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ کیا ہمیں جب دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو کیا ہم اپنے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، کہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو آگے رکھتے ہیں اور خود کو پیچھے رکھتے ہیں؟ چلیں جی، اب نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔